ہم نے دیکھا کہ جتنی دیر میاں صاحب رہے ہیں کوئی تحریک انصاف والے آئے نہیں ہیں، تو میں یہی بات کر رہا تھا بٹ صاحب کیا دعائی سنوائی ہے یا کیا کیا ہے کہ وہ اب آ نہیں رہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے دعائی جو سنگائی ہے لیگلی، جہاں پر لیگلی ضرورت تھی وہاں پر لیگلی دعائی سنگائی ہے، جہاں سے قانون کے دائرے میں باہر والی دعائی تھی وہ قانون کے دائرے میں باہر والی دعائی ان کو سنگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کرم رہا، انشاءاللہ امید ہے آگے بھی کرم رہے گا، ضرورت نہ ہی پڑے شاہ صاحب۔ ہم نے تو دیکھا اس دفعہ کوئی بھی نہیں آیا کہ میاں صاحب کو 3 ہفتے تو ہو گئے میرا تقریباً۔ اس میں جیسا میرا جو پوائنٹ آف ویو نا وہ یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے جس طرح پاکستان مخالف جو تحریک چلائی ہے نا مسلسل، اور خصوصی طور پہ جنگ کے دنوں میں بھی انہوں نے اینٹی پاکستان جو چیزیں لے کے چلے ہیں، تو لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کچھ کو کہ یہ تو اینٹی پاکستان جماعت ہے موسٹلی، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو جس طرح بٹ صاحب کہہ رہے ہیں لیگل اسپیکٹ ہے اس کا وہ ہے، دوسرا لوگ پی ٹی آئی کی حقیقت کو بھی جان چکے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب یہ جو لوگ ہیں نا ان کا پاکستان سے لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ بات تو بالکل تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جن پرٹیکولر لوگوں کی اظہر صاحب بات کر رہے ہیں ان کا پاکستان سے پاکستانی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سوشل میڈیا کے چکر میں اپنے ٹک ٹاک کے چکر میں آتے ہیں۔ اصل میں اب جو ٹرینڈ آیا نا کہ یہ والی ویونگ کم ہو گئی ہے، ایگزیکٹلی، سو اس وجہ سے جو ان کو پہلے وہ ویو ملتے تھے اب وہ نہیں مل رہے، اس لیے وہ نہیں آ رہے۔ کیا خیال ہے ران بٹ صاحب آپ کی بات میں بالکل اسی کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ دوران جنگ جو انہوں نے کیے ہے نا، اسپیشلی پاک فوج کے خلاف جو یہ بکواس کرتے رہی ہیں سارا کچھ، اور مطلب سپاہ سالار آپ کے جتنے مرضی بھی اختلاف ہوں، سیاسی اختلاف آپ کے جتنے مرضی بھی ہوں، ایک دشمن آپ کے سر پہ کھڑا ہے اور آپ وہ کمپین کر رہے ہیں۔ آئی تھنک اوورسیز پاکستان نے اس چیز کو بھی بڑا جو ہے نا اس چیز کو دیکھا ہے اور سمجھا کہ نہیں ٹھیک ہے سیاست اپنی جگہ پر یہ چیز نہیں۔ ہاشمی صاحب بڑی پڑھی لکھی بات کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ جو مین طبقہ تھا یہاں پہ جو ہم نے دیکھا وہ 10-15 جو چہرے ہوتے تھے، چہرے وہی تھے نا 10-15 تقریباً، تو وہ آپ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا آپ سے بہت زیادہ ان کی ایک چل رہی ہوتی تھی آن گروپس میں بھی، فیس بک پہ بھی، ٹویٹر پہ، تو وہ رجحان کیا چل رہا ہے اس میں؟ ایسا صاحب وہ لوگ اس وجہ سے نہیں آتے کہ آپ نے ایک بات کہی کہ ان کی ویورشپ کم ہو گئی ہے، اور اس کی ویورشپ کم کیوں ہوگی کہ پاکستان میں کافی سارے ایک ایسا ہے کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں کچھ کے جو ان کے بڑے گیلے سوکھے تیتر تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جب ان کی منی میکنگ کم ہوئی تو اب لامحالہ طور پہ یہاں آنے کی ایک جو کاسٹ ہوتی ہے وہ انہیں جو نا وہ بیئر کرنی پڑتی ہے پلے سے۔ اسپانسر بھی چلے گئے، اسپانسر بھی چلے گئے۔ اس میں ایک اور بات آپس کی گروپنگ، ان کی آپس کی جو گروپنگ ہے اسپانسر کے والے سے اسپانسر جو ان کے وہ نہیں ان کو آ رہے، آپ نے دیکھا ہے جو پہلے گاڑیوں میں آتے تھے لے کے چھوڑ کے جاتے تھے، ان میں ماشاءاللہ آپ کے چند کرم فرما بھی تھے، وہ بھی نہیں سر یہ صافی بھی تھے، ہم نے اپنی آنکھوں نہیں سر اس کی یہ دیکھیں ہم آپ کو نہیں کر رہے، کئی لوگ تھے اس میں جو کرتے رہے ہیں، الزام ہو سکتا ہے نہیں میں آپ کو دکھا دوں گا، میں آپ کو ویڈیو دکھا دوں گا جو لے کے آتے رہے ہیں، جو چھوڑ کے مطلب پک اینڈ ڈراپ کی سروس تھی پوری ان کی، اب وہ بھی تھوڑا میں ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ اچھا اکرام صاحب بات یہ ہے میں بٹ صاحب کو انڈورس کر دوں، چلیں اگر آپ کی بات میرا خیال ٹھیک ہے اس پہ، کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی ایویڈنس کی بیس پر کر رہے ہیں، لیکن اگر انہیں سمجھ آ گئی ہے تو اللہ جب ہدایت دے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کوئی اور وجوہات ہوں، آپ کو غلط فہمی بھی ہو سکتی، کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے یار اب آپ اکرام صاحب بھی ادھر مسلسل کھڑے ہوتے ہیں۔ اکرام صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ میرا سر خیال یہی ہے کہ پولیٹکس پہ ہم جو لوگ آتے ہیں صرف عزت کے لیے آتے ہیں، نہ کہ یہاں پہ واحد گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں، تو پی ٹی آئی کا وتیرہ ہی یہ رہا ہے، واحد گفتگو کرتے ہیں، واحد چیزیں پسند کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کا اینڈ بھی جو ہے واحد ہی ہوگا۔ آپ نے دیکھ سکتا ہے کہ یہ گلی کیسے بھری ہوتی تھی اور آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، کیونکہ واحدی یہاں لوگ پسند نہیں کرتے، اس کا اینڈ اس سے بھی زیادہ دردناک ہوگا۔ آج آپ کو گلیوں میں نظر آئیں گے ویوز کے چکروں میں۔ میاں صاحب آپ بتائیں کیا صورتحال آپ کو نظر آتی ہے، کیونکہ آپ بھی روز ہی ادھر ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی میں تو یہ کہوں گا کہ کسی وہ کیا کہتے ہیں 007 ایجنٹ نہیں ہے، دیکھیں لک دیکھنا ہمارے دیسی جیمز بانڈ ہے۔ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے نا جب وہ کھیتوں میں چوہا جب فصلیں تباہ کرتا ہے تو اس کو زہر کی گولیاں ڈالی جاتی ہیں تو وہ چوہا مر جاتا ہے۔ ہم نے نہ گولی ڈالی ان کو نہ کچھ کیا، لیکن اللہ پاک کی
ذات نے ان کو اس لیول پہ چھوڑا ہے کہ ان کے پاس ابھی کوئی سورسز نہیں کہ یہاں پہ آئیں کہ ان کو کوئی دانہ ڈالے. باقول بٹ صاحب کے، ہاشمی صاحب کے، کہ ان کے ویوز ختم ہو گئے، ان کا سورس آف انکم ختم ہو گیا ہے. ابھی وہ اپنے پلے سے پیسے تو خرچ کر نہیں سکتے، یا ان کے پاس سورس آف انکم ہے کہ وہ افورڈ کر سکیں. اور ان کو یہاں پہ جو لوگ اسپانسر کرتے تھے نا لوکل یہاں کے، ٹھیک ہے، وہ بھی اب جو نا وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں. اس وجہ سے وہ بالکل جناب وہی نا مطلب ہاں جی لوکل اسپانسر بھی ان کے آپ کے پیچھے مرتضی علی شاہ صاحب ہیں، ان کا ویو نہیں ہے نا ذرا ان سے بٹ صاحب پوچھیں. جو یہ سینئر وہ جرنلسٹ ان کا بھی وہ علیحدہ ہے کیونکہ ان سے بات یہ اپنی رائے دینا نہیں. راجا صاحب ایک سیکنڈ، شاہ صاحب کا امپورٹنٹ ہے. شاہ صاحب ذرا آپ اس پہ اپنا ویو دیں. بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ عمران خان کی محبت تو شاید اتنی نہ تھی، اصل تو مال کی بات تھی، ویوز کی بات تھی، سوشل میڈیا کی بات تھی، اس لیے یہ گلی دکھائیں سونی پڑی ہے تو آپ ادھر دکھائیں وہ بھی سونا پڑا ہے، اور ادھر دکھائیں تو مسلم لیگ نون کے جو دو بٹ صاحبان ہیں، دوسرے دوست ہیں، راشد آغمی صاحب ہیں، اکرام صاحب، تو یہ میاں صاحب کے لیے روز ہی کھڑے ہوتے ہیں، محبت میں کھڑے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اسی طرح رہے تو زیادہ اچھا ہے.